من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام على فتحجات والاکرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود سید الثقلین شمس المشرقین والمغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد درود زحمت نہیں عزت ہے احسان نہیں ایمان ہے موالیان حیدر کرار کا ایک کثیر ترین اجتماع دربار مولا میں تشریف فرما ہے صادق آل محمد کا فرمان ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر طویل ہو اسے چاہیے کہ کثرت سے محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے سلسلہ گفتگو اذہان عالی میں محفوظ ہے کل تک ہمارے آپ کے درمیان گفتگو اس منزل فکر پر پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے ہر مسلمان پر واجب قرار دیا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر قائم رہنے کی دعا کریں سبحان اللہ معاملہ ترجمے کا نہیں جھگڑا عقیدے کا ہے ترجمے میں بعض حضرات کی خواہش ہے کہ خدایا ہمیں صراط مستقیم دکھا ہمیں اس ترجمے سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے ظاہر ہے کہ جس نے صراط مستقیم نہیں دیکھی وہ یہی دعا کرے گا کہ مجھے دکھا اور جس نے دیکھ لی ہے اسے یہ بے وقوفانہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے دکھا جو مجلس میں نہیں پہنچا وہ تو کہے گا کہ مالک پہنچا اور جو پہنچ گیا ہو وہ کیوں کہے کہ پہنچا وہ تو یہی دعا کرے گا کہ قائم رکھ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جس نے ابھی صراط مستقیم نہیں دیکھی وہ سورہ الحمد ختم کر کے کہے گا آمین اور جس نے دیکھی ہے وہ کہے گا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کی اب اس پہ قائم بھی رکھ
کیونکہ صراط مستقیم پر پہنچنے کے بعد سلپ ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے ایک رستے کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ کے علاقے کی نہایت عزت مآب ہستی، بلکہ سب سے بڑی عزت مآب ہستی قبلہ گولا احمد شاہ صاحب تشریف فرما ہے. میں اپنی پوری تقریر پر انہیں جج بنا کے یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک سیدھے رستے کی ضرورت کیوں ہے؟ سیدھا رستہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے. ایک رستے پر قائم رہنے کی دعا کی ضرورت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا 73 فرقے بنیں گے. فرقہ کیا مطلب؟ رستے. سارے جہنم میں جائیں گے نمازوں سمیت. کیونکہ 73 فرقوں میں کوئی منکر نماز نہیں، کسی نے روزے کا انکار نہیں کیا، کوئی حج کا منکر نہیں، سارے نماز پڑھتے ہیں، سارے روزہ رکھتے ہیں، سارے حج کرتے ہیں، لیکن 72 غلط ہیں. نہیں، میں عوامی سطح پہ سمجھاتا ہوں. پیغمبر نے اسلام کے اڈے پر ایک گاڑی کھڑی کی جس کا روٹ تھا جنت. اور 72 نقلی گاڑیاں جھوٹے ڈرائیوروں کے ساتھ تیز ہاکروں کی کوشش سے بولنا زبان سے بھی بات سمجھ گیا. میں ہاکر سمجھتے ہو جو سواریوں کو برگلاتے ہیں. گاڑی نے جانا ہے جہنم میں اور وہ سواری کو کہتے ہیں جنت 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 جنت. راستے میں سامان بھی لوٹ لیتے ہیں. وہ نمازوں کی گٹھریاں، وہ روزے کی بوریاں، وہ اسی راستے سے جاتے ہیں جہاں شیطان کھڑا ہے. اور سواری کی آنکھ کھلی تو جہنم میں. کم از کم اتنی عقل تو کرتے، پہلے ڈرائیور کی شکل دیکھتے کہ یہ خود بھی جنت میں جا سکتا ہے کہ نہیں. جس کی اپنی جنت مشکوک ہو وہ سواریوں کو کیسے لے کر جائے گا؟ آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو کافر معاشرے جو شراب کو برا نہیں سمجھتے، عام شراب پی جاتی ہے، ان کے ہاں بھی قانون ہے کہ سب پیے، ڈرائیور نہ پیے. یہ بات سمجھ آئے گا میرے ساتھ بولے. انہوں نے ایک خاص لیمٹ رکھی ہے، اس سے زیادہ ڈرائیور نے پی ہوئی یا تو اس کا سپیڈ چیک ہوتی ہے، وہ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر شراب زیادہ ہے لائسنس کینسل. کافروں میں بھی اتنی غیرت ہے کہ جس کے ہاتھ میں چھوٹی سی گاڑی کا اسٹیئرنگ ہے اس نے بھی شراب نہ پی ہوئی ہو، کہیں ایکسیڈنٹ نہ کر دے. کتنا پاگل ہے وہ مسلمان جو شرابیوں کے ہاتھ میں دین کا اسٹیئرنگ دے رہا. اب میں نام
کیوں ہوں کہ شراب کس نے پی تھی؟ ڈاکٹر اسرار تو جہنم میں چلا گیا، لیکن وہ کتابیں کہاں لے کے جاؤ گے کہ جہاں ایک بہت بڑے رضی اللہ کے بیٹے نے مدینے میں شراب پینے کے بعد غلغ پھیلا کیا، صحابہ نے اسے پکڑا، باپ کی عدالت میں پیش ہوا، باپ نے بیٹے سے کہا تم مکر جاؤ میں چھوڑ دوں گا، بیٹا بھی پیے ہوئے تھا، باپ کو جھڑک کے کہتا ہے ایک شراب پی ہے دوسرا جھوٹ والا۔ ایک شراب پی ہے، ایک شراب پی ہے دوسرا جھوٹ والوں۔ حاکم کو غصہ آیا، ہاتھ میں درہ اٹھایا، دربار کے 3 چکر کاٹے۔ حاکم باپ نے مجرم بیٹے پہ تازیانہ اٹھایا، گھر کے بیٹی نے لنکا کو ڈھا دیا۔ شرابی کا اعتبار بھی کیسا، اٹھے ہوئے ہاتھ کی کلائی میں اس نے ہاتھ ڈالا اور تاریخ کو لرزا دیا۔ جھڑک کے خلیفۃ المسلمین کو کہتا ہے شراب پی ہے، کون وہ مارے جس نے خود کبھی نہ پیا۔ خرابی نہ ہوگی، جسے سمجھ آئے وہ زبان سے بولے، جو نبیوں کو راستہ دکھائے، جو خضر کو راستہ دکھائے، جو صراط مستقیم بتائے آدم کو۔ علی کی قسم، علی تو حق کا بھی مان ہے، اس لیے نبی نے کہا تھا پروردگارا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے، کیونکہ نبی کو حق پر اعتماد نہیں ہے، علی پر اعتماد ہے۔ جدھر علی جائے حق کو ادھر موڑ۔ یہ بہشتی دروازہ کیا ہے؟ خالی دروازہ بھی ہے کیا آگے کچھ ہے بھی؟ دیکھ یہ میں صرف قرآن سر پہ رکھتا ہوں۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ امام حسین کی مجلس کرواتا تھا اور دروازے پہ کھڑا رہتا تھا۔ مرید پوچھتے تھے بابا جی اندر کیا ہے؟ فرماتے تھے گزر جا بہشتی دروازہ۔ سمجھا یہ میری بات یہ نہیں؟ اسی لیے حکایات اولیاء میں صاحبزادہ شبیر حسن نقشبندی نے لکھا کہ بابا فرید دریا کے کنارے پہنچے، سامنے مرید کھڑا تھا۔ کیوں کھڑے ہو؟ بابا جی کشتی نہیں ہے، میرے پیچھے آؤ، بغیر کشتی کے میرے پیچھے آؤ، پڑھتے ہو حق فرید یا فرید، پیچھے پیچھے پڑھتا آیا حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ دریا موٹر وے بن گیا۔ سینٹر میں مرید کو خیال آیا کہ بابا جی کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس نے شبیر دیش کی قریب آیا، دیکھا بابا فرید پڑھے تھے حق علی یا علی، ایک دو پڑھو سارے حق علی یا حق علی، حق علی، حق علی۔
علی علی مجھے فرید فرید. میرے مذہب میں شکرے کی گنجائش نہیں، لیکن امانت داری کے تقاضے جو لکھا ہے وہ پڑھوں. اس نے بھی پڑھنا شروع کر دیا مرید نے. حق علی یا علی کتاب میں ایک ہوتا آیا. بابا فرید نے بازو پکڑا، کہا وظیفہ چھوڑ دیا تھا. اس نے کہا میں علی علی کرنے لگا تھا. فرید نے بازو چھوڑ کے کہا پہلے علی کے کتے کو سمجھ. کے دل میں علی کی محبت باپ کے خون اور ماں کے دودھ کی طرح رقص کر رہی ہے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجتوں کے پورے ہونے کے لیے حسین بادشاہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر نجف اشرف کو سلام کرنے کے لیے دونوں بازو بلند کر کے پوشر مزاج بن کے کمبر طبیعت بن کے سلمان نیت بن کے بہلول شریعت بن کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ پورے 5 مرتبہ مل کر زبان کے ساتھ دل جس نے زندگی میں ابے کو کبھی پوچھا نہ تھا وہ بھی لپائی کرنے جا رہا ہے. علی کے بوش میں مرا ہے تو تیری لپائی سے کیا فائدہ دے گی؟ اوپر سے تو لپائی کرے گا، نیچے سے فرشتہ لپائی کرے گا. تو جتنا مرضی کوشش کر، یہ مجمع کم نہیں ہو سکتے. یہ ایک غریب کی تنہائی کا صدقہ ہے. اس پر سلام جو اکیلا رہ گیا تھا. اللہ قبلہ تصور حسین شاہ صاحب کے بچوں کو لمبی زندگی دے اور اس سزاداری کو نسلن بعد نسلن اسی عزت اور احترام کے ساتھ جاری و ساری رکھے. بادشاہ جی ایک فکرہ کہتا ہوں پورے مجمع نے ہائے کیا، پورے مجمع نے ہائے کیا. اور فکرہ میرا کیا تھا جو تنہا رہ گیا؟ کون؟ حسین کے مسلم. اتنے مصائب ملتے ہیں حسین کے اور مسلم کے. حسین بھی آخری وقت میں تنہا تھا، مسلم بھی آخری وقت میں تنہا تھا. یہ سیدوں کی پہلی قربانی ہے. جناب مسلم 2-4 جملے عرض کرتا ہوں لیکن پوری مقتل کی ذمہ داری کے ساتھ. دارین قربان حسین کا سفیر، حسین کے مقصد کا امین اور کوفے میں حسین. بات چلی صرف آپ کے لیے فکرہ پڑ، سارا مجمع سن لے گا. ڈاکٹر صاحب 1 گھنٹے تک ابن زیاد گورنر بند کمرے میں حامی کی عیادت کے لیے بیٹھا رہا. حامی کی عیادت کے لیے. حامی مومن تھا. اس نے کہا مسلم میں بہانے سے تعلقات کی بنیاد پر گورنر کو بلاتا ہوں.
مسلم کو میں نے فکرہ کہہ دیا تھا کوفے میں حسین اس کی تشریح میں بولارا بادشاہ کو گواہ بنا کر یہ فکرہ کہہ رہا ہوں، اس نے مسلم کو فریاد کری، بات چلی، پردے کے پیچھے چھپا دیا۔ گورنر دروازے پہ آ گیا، مسلم اٹھو اٹھو اٹھو، یہ تلوار لو، پردے کے پیچھے چلے جاؤ، جب میں اشارہ کروں آ کے مار دینا۔ 80,000 بندوں کی بیعت اس زمانے میں کوفے کی آبادی کتنی تھی؟ اس میں سے 80,000 نے بیعت کرنی تھی۔ ڈر تھا صرف ابن زیاد کا، گورنر قتل ہو جائے کوفے پہ قبضہ ہو جائے گا۔ حامی بلاتا رہا اشاروں سے، مسلم پردے سے نہیں آئے۔ گورنر گھنٹے بعد چلا گیا، حامی نے بازو پکڑے مسلم کے، کیوں نہیں مارا؟ وہ حسین بن گیا۔ مسلم نے کہا میں مورخ کو یہ لکھوا دیتا کہ جنگ کی پہل حسین نے کی تھی۔ جنگ کی پہل حسین نے کی تھی۔ پھر آج لوگ کیا کہتے جی حسین نے بھی تو ان کا گورنر مارا تھا، انہوں نے بدلے میں مار دیا ہوگا۔ 3 محرم کو یزید کا لشکر خالی 10,000 تھا اور 10,000 کی فوج کہہ رہی تھی خیمہ اکھاڑو۔ غازی کے چہرے پہ خون آ گیا۔ تمہیں پتہ نہیں خیموں میں کون ہے؟ نہیں چھوڑوں گا دریا، اور یوں تلوار نکالی۔ حسین سامنے آ گئے، بھائی تمہیں قسم ہے جناب امیر کی، بگڑے نہ سرکشی پہ سپاہ شریر کی، خیموں میں بھیجیا ہے شہر قلعہ گیر کی، سب سے جدا ہی چاہیے منظر فقیر کی۔ حسین کہتے یہ کیا ہے؟ تم تو شد سکندر کو توڑ دو، لو ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھوڑ۔ عباس اگر تم اب لڑے تو تاریخ لکھے گی کربلا کی جنگ پانی پہ ہوئی تھی۔ کربلا ایکسیڈنٹ نہیں، اللہ کے منصوبے کا نام ہے۔ اس منصوبے کے تحت ضرورت تھی کہ کوئی حسین بن کے کوفے جائے، ورنہ آج مورخ کہتا کوفے والے تو بلا رہے تھے، حسین خود ہی نہیں گئے۔ مسلم کوفے میں ایک حسین کی ضرورت ہے، میرا سفیر بن کے چلا جائے۔ سفیر کو 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، میرے بھرے لشکر میں سے جسے چاہے ساتھ لے جا۔ گردن جھکا کے کہتے تیرے ساتھ زینب ہے، تیرا لشکر کیوں گھٹاؤں؟ چھوٹے چھوٹے محمد اور ابراہیم کا ہاتھ پکڑا، تمہارے تو قریب لاہور، تم نے نام سن لیا محمد اور ابراہیم۔ میں 15 دن پہلے ان کی ماں کی قبر سے ہو کے آیا ہوں، میں نے محمد ابراہیم کی قبر سے ہو کے آیا ہوں، میں نے محمد اور ابراہیم کی قبر پہ جا کے ہاتھ رکھ کے کہا تھا جوڑی مسلم کی، میں تمہاری